بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اسلام لانے کے بعد ان پر مکے میں ایک روز دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ عتبہ بن ربیعہ نے اس قدر مارا کہ آپ کا چہرہ سوج گیا، حتیٰ کہ شناخت تک مشکل ہو گئی تھی۔ بنو تمیم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کپڑے میں لپیٹ کر ان کے گھر اٹھا لے گئے۔ ان کو آپ کی موت میں ذرا شک نہ تھا۔ آپ کو دین چھپتے ہوئے ہوش آیا تو سب سے پہلے بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں کو اس پر غصہ آیا کہ اس حالت میں بھی آپ انہی کو یاد کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے۔ وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ انہوں نے ان کی ماں ام الخیر سے کہا کہ دیکھو ان کو کچھ کھلا پلا دو۔ انہوں نے کچھ کھانے کے لیے اصرار کیا۔ آپ برابر کہتے رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا بخدا مجھے تمہارے ساتھی کا کچھ علم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تو خطاب کی بیٹی ام جمیل کے پاس جاؤ اور آپ کی خیریت دریافت کر کے مجھے بتاؤ۔ وہ ام جمیل کے پاس آئی اور کہا کہ ابو بکر محمد بن عبداللہ کے متعلق پوچھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نہ ابو بکر کو پہچانتی ہوں اور نہ محمد بن عبداللہ کو، اور اگر تمہاری یہ خواہش ہو کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلوں تو ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں چلو۔ وہ ان کے ہمراہ گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پڑا ہوا پایا۔ ام جمیل ان کے قریب پہنچی تو ان کا حال دیکھ کر کہا واللہ جس قوم نے تمہارے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے وہ فاسق و کفار ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان سے تمہارا انتقام لے گا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ وہ بولی کہ تمہاری ماں سنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے کچھ پرواہ نہیں۔ انہوں نے جواب دیا بخیر و عافیت ہے۔ آپ نے فرمایا کہاں ہیں؟ وہ بولے دار ابن ارقم میں ہے۔ آپ نے فرمایا تو بخدا میں کھا پی نہیں سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جاؤں۔ دونوں ذرا روکے۔ جب رات ہوئی اور آمد و رفت موقوف ہوئی تو وہ ان کو لے کر نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ آپ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو جان میں جان آئی اور کھا پی لیا۔